رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج سے 2 ہفتے قبل آپ کو یاد ہوگا میں نے سورہ مائدہ کی 3 آیات کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی تھی۔ آیات 51 تا 53 جس میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ یہود اور نصارہ کو اپنا دوست اور حمایتی اور پشت پناہ نہ بنائیں، اور اس کے ضمن میں خاص طور پر جو درمیانی آیت تھی وہ ہمارے لیے بہت ہی لائق توجہ ہے، خاص طور پر موجودہ حالات میں۔ ویسے بھی میں نے یہ عرض کیا تھا، یاد ہوگا کہ پہلی آیت میں بھی جو فرمایا گیا کہ بعضهم اولیاء و بعض، نزول قرآن کے وقت یہ صورت موجود نہیں تھی، بلکہ یہ ایک طرح کی پیشین گوئی تھی جو اس دور میں آ کر پوری ہوئی ہے۔ یہود اور نصارہ کا گٹھ جوڑ یہ در حقیقت اس دور میں ہوا، اس سے پہلے کبھی نہیں۔ پچھلے کو 300 برس 400 برس میں مسلسل کوشش، جد و جہد، سازش، اور واقعہ یہ ہے کہ سازشی ذہن کے اعتبار سے اس قوم کو، قوم یہود کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، یہ سب سے بالا تر ہے۔ بہت دور اندیش، بہت دور کی پلاننگ کرنے والے، ان کا سازشی ذہن اور ان کی وہ جو ایول جینیس ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج پورا عالم عیسائیت جو ہے وہ ان کے شکنجے میں ہے۔ جو بات اس صدی کے آغاز میں صرف یورپ تک محدود تھی، فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے، وہ آج یورپ سے بھی آگے بڑھ کر امریکہ کے معاملے میں درست ہو چکی ہے کہ امریکہ کی پوری پالیسیز جو ہے وہ یہود کے کنٹرول میں۔ تو درمیانی جو آیت ہے خاص طور پر فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ وَيَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، یہ الفاظ خاص طور پر موجودہ جو عالم اسلام ہے، جس کے لیے آج میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، پوسٹ کولونیل مسلم ورلڈ۔ یہ ایک عالم اسلام کیا ہے کہ جو مختلف مدتوں، کہیں وہ 200 برس کی مدت تھی، کہیں اس سے کم تھی، لیکن یہ کہ یہ کولونیل پاورز جو ہیں یورپ کی، ان کا زیر نگی تھا، ان کا غلام تھا، لیکن یہ کہ اس صدی کے وسط میں سے وہ کولونیلزم کی بساط لپٹنی شروع ہوئی، اور اب یہ کہ پورا عالم اسلام بظاہر آزاد ہو چکا ہے، لیکن یہ پوسٹ کولونیل، وہ جو استعمار تھا، اس کے خاتمے کے بعد کا جو عالم اسلام میں مسلمان ممالک ہے، بالخصوص ان کی جو قیادتیں ہیں، ان کے جو حکمران ہیں، ان کا نقشہ اس آیت میں ہے۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، تم دیکھو گے کہ جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے، مراد نفاق، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کی جو آیات ہے۔ تو اصل میں یہ لفظ آتا ہے مرض نفاق کے لیے۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، روگ ہے، ان کو دیکھو گے کہ وہ انہی میں گھسنے کے لیے ایک دوسرے سے بازی لے جاتے ہیں۔ ان کا قرب حاصل کرنا، خوشنودی حاصل کرنا، ان کی مدد حاصل کرنا، ان کا سہارا ڈھونڈنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر کوشش کریں گے کہ ہم زیادہ قریب ہو جائیں۔ ایہم اقرب، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں کہا گیا ہے کہ جن کو تم سمجھتے ہو کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ تمہارے شفیع بن جائیں گے اور سفارشی ہوں گے اور تمہیں جہنم سے چھٹوا لیں گے، وہ تو خود اس عالم ابر میں، وہ تو در حقیقت اللہ کے قرب کے خود متلاشی ہیں کہ کون ہے جو اللہ کے قریب زیادہ سے زیادہ ہو جائے۔ عالم ارواح میں ان کا معاملہ یہ ہے۔ تو اصل میں تو اللہ کا قرب تلاش کرنا چاہیے۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس کا قرب تلاش کرو، حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ لیکن یہ لوگ ہیں کہ یہود و نصارہ کے اس گٹھ جوڑ کے خوشنودی حاصل کرنے میں، ان کی رضامندی حاصل کرنے میں، ان کا سہارا ڈھونڈنے میں، ان سے اپنی بقا اور اپنی حفاظت کی ضمانت حاصل کرنے میں، یہ ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کہتے یہ کہ ہمیں اندیشہ ہے کوئی بہت بڑی مصیبت، ان تصیبنا دائرہ، کوئی بہت بڑی مصیبت جو ہے، گردش ایام جو ہے، اس کا کوئی بڑا چکر ہمارے اوپر نہ آ جائے، تو ہمیں تو یہی قوتیں ہیں کہ جو بچا سکتی۔
بہرحال اس وقت کی جو صورتحال تھی جبکہ یہ آیات نازل ہوئیں، اس میں ذرا نوٹ کیجئے کہ ایک بہت بڑا فرق تھا اس وقت کے اور اس وقت کے حالات میں۔ اس وقت ایک اسلامی تحریک، بڑی زبردست اسلامی تحریک، تاریخ انسانی کی عظیم ترین اسلامی تحریک چل رہی تھی۔ اس کے قائل کون تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور صادقین مومنین، مومنین صادقین، مخلصین کی ایک بڑی جماعت موجود تھی کہ جن کی قیادت فرما رہے تھے، امارت فرما رہے تھے، رہبری فرما رہے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حوالے سے ایک گروہ ایسا تھا، یہ منافقین کا گروہ تھا موجود، جن کی یہ اوصاف تھے، فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ۔ اس وقت ایک گروہ ان میں تھا منافقین کا، لیکن پوری جماعت بحثیت مجموعی اور پھر اس کی قیادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں، وہ ایک بالکل مختلف رنگ پر تھی۔ لیکن یہ کہ آج صورتحال اس کے برعکس ہے۔ ابھی اس خالص اسلامی تحریک کے لیے اگرچہ کوششیں تو بہت ہوئی ہیں عالم اسلام میں، جیسے ہی کولونیل جو بساط تھی لپٹنی شروع ہوئی تھی، یہ جذبہ تو پیدا ہو گیا تھا۔ انڈونیشیا میں مخزومی پارٹی وجود میں آئی، ہندوستان میں دو عظیم تحریکیں اٹھی ہیں، جماعت اسلامی کی تحریک اقامت دین اور حکومت الہیہ کا مقصد لے کر، اور تبلیغی جماعت اسلام کی ایک لوور لیول پر ایک تبلیغ کے لیے۔ پھر یہ کہ ایران میں فدائین کی جماعت تھی، پھر عالم عرب میں الاخوان المسلمون۔ لیکن یہ کہ ابھی تک ان ممالک میں سے کسی میں وہ جو اصل منزل مقصود ہے وہاں تک پہنچنا نصیب نہیں ہوا ہے۔ کہیں کہیں کچھ ہوا ہے، ایران میں کچھ ہوا ہے، افغانستان میں کچھ ہو گیا ہے، لیکن یہ کہ اس کے بارے میں میں یہ کہوں گا کہ یہ شب گزیدہ سحر، یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں۔ کوئی سحر اور چاہیے، وہ کون سی سحر ہے وہ بعد میں عرض کروں گا۔ یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے دوست، مل جائے گی کہیں نہ کہیں، نجات دیدہ و دل کی گھڑی ابھی نہیں آئی، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی۔ وہ منزل کب آئے گی؟ ایک تو یہ کہ کسی سائزیبل مسلمان ملک میں، سائزیبل کوئی چھوٹا سا ہو، کوئی برونائی کے اندر ہو جائے تو اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوگا، کوئی چھوٹے سے جزیرے میں ہو جائے، وہ نہیں، کسی سائزیبل مسلمان ملک میں ایک خالص اسلامی فلاحی جمہوری ریاست کا قیام۔ یہ چار الفاظ نوٹ کیجیے، میرے نزدیک یہی ہے، خلافت راشدہ کی تعبیر یہی ہے، وہ فلاحی جمہوری اسلامی ریاست، اسلامی فلاحی جمہوری ریاست۔ اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ اسلامی، وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی بالادستی، ٹوٹل بلا استثناء۔ نمبر دو، وہ جمہوری، جس میں کہ عوام کا عمل دخل ہو، حکومتوں کے بننے میں، ختم ہونے میں عوام کی رائے کو دخل ہو، امرہم شورا بینہم کی شکل جو ہے موجود ہے۔ نمبر تین، وہ فلاحی ریاست ہو، عوام کی بہبود، کسبہ شدر جہاں محتاج کس، نقطۂ شرع مبین ہی نست و بس، کوئی انسان دوسرے انسان کا محتاج نہ رہ جائے، اس لیے کہ کفالت عامہ کی ذمہ داری ریاست پوری کر رہی ہو، اس کے دل میں ہے بیسک نیسیسٹیز آف لائف، وہ فراہم کرنا ہر شہری کو، یہ ریاست کا ذمہ ہے۔ تو یہ تین الفاظ استعمال کیجئے، اسلامی، ایک تو یہ کہ مثالی کا لفظ، آئیڈیل اسلامک ڈیموکریٹک اور فلاحی ریاست، ویلفیئر اسٹیٹ، اس کا قیام در حقیقت ہے ہماری آخری منزل، وہاں تک پہنچنا۔ اور اس کے ساتھ ہی جب یہ بات ہو جائے گی تو ایک دوسری شے اس کے نتیجے کے طور پر برآمد ہوگی کہ فوری طور پر تمام مسلمان اقوام کا ایک کامن ویلتھ کا ادارہ کہ جو اس یونائٹڈ نیشن سے اپنا تعلق منقطع کرے، اپنی کامن ویلتھ، اپنی یونائٹڈ نیشنز۔ اور یہ خواب بھی ذرا نوٹ کیجئے، علامہ اقبال نے دیکھا تھا 1928 میں، جو ان کے خطبات ہیں ان میں یہ ہے، صاف انہوں نے مانا، اگرچہ وہ جہاں تک کہ آئیڈیولوجیکل ان کے کانسیپٹس ہیں اور جو بھی ان کی نظریاتی جو اڑان ہے اور جس اونچائی تک وہ پہنچے ہیں، تو وحدت ملی، ایک ملت، اس کے اندر کوئی تفرقہ نہ رہے، کوئی تقسیم نہ رہے، نہ جغرافیائی، نہ وطنی، نہ قومی، نہ نسلی، نہ قبائلی، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابقہ کے کاشغر۔ لیکن یہ کہ زمینی جو حقائق تھے ان سے بھی
علامہ اقبال کا رشتہ ٹوٹا ہوا نہیں تھا. ایک وہ شخص ہوتا آئیڈیلسٹ، وہ آئیڈیلسٹ ہوائیوں میں اڑتا رہتا ہے، خواب ہی دیکھتا رہتا ہے. خواب اس نے دیکھے ہیں، وہ آئیڈیلسٹ تھا. آب روانے کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب. خواب نہیں دیکھے. یہ بھی تو ویژن تھا اس کا قیام پاکستان کا، جو اس نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ڈیسٹنی ہے، یہ تقدیر مبرم ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی. تو یہ اپنے خواب بھی دیکھتے تھے، آئیڈیلسٹ تھے. لیکن آئیڈیلسٹ ہونے کے ساتھ حقیقت پسند، ریئلسٹ، پریگمیٹسٹ، واقعیت پسند. چنانچہ انہوں نے صاف لکھا اپنے خطبات میں کہ اس وقت فی الواقع کوئی امت مسلمہ دنیا میں موجود نہیں ہے. Instead, we have a number of Muslim nations. ایک امت مسلمہ کی بجائے اس وقت دنیا میں بہت سی مسلمان اقوام پائی جاتی ہیں. ایک امت مسلمہ تو نہیں. ایک امت ہو تو ایک امام ہونا چاہیے. ایک امام کے بغیر ایک امت کا سوال ہی. امت امام کے ساتھ ہوتی. مادہ ایک ہی ہے دونوں الفاظ کا، امام اور امت. الف میم میم اس کا مادہ ہے. تو امت تو امام کے ساتھ، امام جب تک ایک نہیں ہے تو امت کہاں ہوئی؟ بالفعل اس وقت کوئی امت مسلمہ دنیا میں موجود نہیں ہے. Instead we have a number of Muslim nations. اور وہاں پھر وہ کہتے ہیں کہ سرے دست اگر ایک کامن ویلتھ آف مسلم نیشنز بھی قائم ہو جائے تو بہت بڑی بات ہوگی. اب یہ بات وہ کہہ رہے ہیں سن 28 کے اپنے خطبات میں. اب 98 ہے، 70 برس بیت چکے ہیں، وہ سرے دست ابھی نہیں آیا. چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی. وہ سرے دست جس کو کہا انہوں نے 1928 میں، وہ آج 1998 تک بھی کہیں آس پاس بھی نہیں. لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ اس کے لیے پہلا فرض یہ ہے جو انہوں نے 1930 میں جو خواب دیکھا تھا پاکستان کا، کہ ہم اس آئیڈیل اسلامی ریاست، ایک جمہوری فلاحی اسلامی ریاست کے قائم ہونے کا امکان پوری دنیا میں کہیں ہے تو صرف پاکستان ہے. اور یہ پاکستان ہے جس کا خواب دیکھا تھا علامہ اقبال. یہاں اگر وہ نظام قائم ہو تو پھر فوری طور پر عالم اسلام کا ایک اس طرح کا اتحاد، اور پھر عالم اسلام اپنا قبلہ جو ہے بدلے گا. وہ جیسے کہ 16 مہینے تک حضور نے بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی، اس کے بعد قبلہ بدل گیا. فول وجہ کا شطر المسجد الحرام. تو اس کے بعد مسلمانوں کا اپنی ایک مرکزی جو ادارہ ہوگا، مسلمانوں کی اپنی کامن ویلتھ ہوگی، مسلمانوں کی اپنی یونائٹڈ نیشنز ہوگی، اور رفتہ رفتہ پھر وہ اتحاد کی طرف پیش رفت ہو جائے گی. بہرحال اس کے لیے جو ضروری ہے بات وہ یہ ہے کہ اس وقت کسی ایک ملک میں اصل اسلامی قیادت ابھر کر آئے. اصل اسلامی قیادت کہ جس کے ہاتھوں وہ انقلاب جو ہے وہ رونما ہو سکے. ظاہر بات ہے کہ اس سے آگے کی آیت جو ہے یہ ربط ہے اصل میں. وہ آیات 51 تا 53 اور پھر 54 تا 56 جو میں نے آج پڑھ کر سنا، ربط ہے. اس میں نقشہ پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ آئیڈیل اسلامی قیادت کے اوصاف کیا ہوں گے. جس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے اس وقت یہ ان 3 آیات میں جو نقشہ کشی کی گئی ہے بندہ مومن، اس کی شخصیت کا جو حیولہ کھینچا گیا ہے، یہ گویا کہ اس کا اصل مفاد کیا تھا کہ اس کے حوالے سے اس آئینے میں اس وقت کے جو مسلمان ہیں اپنی شکل بھی دیکھ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. آیا ہم منافقین میں سے ہیں، فی قلوبہم مرض میں ہے، یا یہ کہ ہم واقعتاً مومنین صادقین میں سے ان اوصاف پر پورے اترتے ہیں کہ نہیں. اور مسلمان اپنے ہاں کی اس 5th کالمسٹ جو ہے جو عنصر ہے منافقین تو اسے پہچان لیں کہ ان کے اوصاف کچھ اور ہیں، تو ان اوصاف پر پورے نہیں اتر رہے. لیکن یہ کہ آج کے اعتبار سے ان آیات کا اصل ہدف کیا ہے کہ کوئی جماعت، کوئی تحریک ان اوصاف کو اپنے سامنے آئیڈیل کی حیثیت سے رکھتے ہوئے ایک اسلامی قیادت کو بروئے کار لانے کی کوشش کرے. اس اسلامی قیادت ظاہر بات ہے کہ یہ آسمان سے نہیں ٹپکا کرتی، محنت کر کے نکالنی ہوگی، اتارنی ہوگی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس وقت تو محمد رسول اللہ موجود تھے، وہ معمول من اللہ تھے، وہ تو اللہ کے رسول تھے. وہ کوئی اندر سے ابھرنے والی قیادت نہیں تھی، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ جس کو چاہتا چن لیتا ہے، پسند کر لیتا ہے. ہم کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اب تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو اپنے اندر سے گرو کرنا ہوگا، اپنے اندر سے.
جیسے آپ چاول اگر کاشت کرتے تو پنیری لگاتے ہیں پہلے، وہ پنیری کہیں لگائیے تو اس میں سے پھر وہ کہیں نکلیں گے. وہ پنیری کی کوشش جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم اس درجے میں ہم نے اس کا آغاز کیا ہے تنظیم اسلامی انجمن خدام القرآن کے زیر اہتمام، کہ ان چیزوں کو ہدف کے طور پر سامنے رکھتے ہوئے، ان اوصاف کو اپنا آئیڈیل قرار دیتے ہوئے کہ جو یہاں پر ان 3 آیات میں آئے ہیں، ہم کوشش کریں کہ کچھ لوگ ابھرے سامنے آئیں. اگرچہ اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ ایک نسل میں نہ آئے، اگلی نسل میں آ جائے، اس میں نہ ہو، لیکن ہمارا جو بہت واضح تصور رہنا چاہیے کہ بغیر ان اوصاف کے وہ کام نہیں ہوگا. ورنہ یہ ہے کہ شیطان جو ہے ذرا سا آدمی قدم بڑھاتا ہے صحیح رخ پر، پھر ایسا اڑنگا لگاتا ہے، کوئی حب عاجلہ، کوئی جلد بازی، اجلت پسندی، کوئی حق اور کرک، اگر اس طریقے سے نہیں ہو رہا سیدھے راستے سے تو چلو ٹیڑھے راستے سے، سیدھی انگلیوں گھی نہیں نکلتا تو ٹیڑھی انگلیاں کر کے نکالو. اس میں یہ کہ ان تحریکوں کو ادھر یا ادھر، دائیں یا بائیں، لیفٹ یا رائٹ لے جا کر، اور شیطان ظاہر بات ہے کہ پھر اس کو ورگلا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. پھر تو یہ ہے کہ وہ جو نقشہ میں نے سورہ اعراف کی آیات میں آپ کے سامنے کھینچا تھا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. ان کو ذرا اس شخص کا قصہ سنا دیجئے جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی، آیات کا علم عطا کیا تھا، اس کو وہ کرامات عطا کی تھی جیسے کہ معجزات ہوتے ہیں انبیاء کے لیے. بہت ہی صاحب کرامت اور صاحب علم اور صاحب زود و تقویٰ شخص تھا بالغ بن باعورا. یہ ہے کہ وہ زمین کی طرف دھستا چلا گیا اور اس نے وہ راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے کو اختیار کیا. کان من الغاوین، پھر شیطان نے پیچھا کیا اور پہنچا دیا اسے انتہا تک، اسے گمراہی کی انتہائی تک، اور یوں سمجھیے کہ جو گراوٹ کی انتہا ہے پاتال تک پہنچا کے اس نے چھوڑا. تو یہ نقشہ در حقیقت ہے کہ جو آج میں چاہتا ہوں کہ ہم ذرا سمجھیں کہ اس مستقبل کی خالص اسلامی قیادت کے اوصاف کیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اہل ایمان تم میں سے جو شخص بھی اپنے دین سے واپس پھرے گا، یرتد ارتداد سے بنا ہے، دین سے واپس پھرنا. اب یہاں جو پس منظر ہے وہ آیات جو ہے 51 تا 53، اس میں مراد کیا ہے؟ منافق. اس لیے کہ جیسے ایمان 2 ہے، ایک قانونی ایمان، ایک حقیقی ایمان. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، جس کو کہ نقشہ پھر اور کھینچا کہ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا. تو ایک ایمان ہے قانونی ایمان، ایک ہے حقیقی ایمان. ایک کفر ہے قانونی طور پر کہ شخص معلوم ہے یہ کافر ہے، اور ایک ہے کفر چھپا ہوا جو ہمارے اندر چھپا ہوا ہے، جس کے لیے کہ سائیں عبدالرزاق صاحب کا جملہ مجھے بہت پسند تھا، میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں. جو دم غافل سو دم کافر ہے. جو سانس بھی انسان کا غفلت میں نکل رہا ہے وہ سانس گویا کہ کفر کی حالت میں نکل رہا ہے. تو انسان جو ہے اس اعتبار سے، اور وہ جو ہم آیات ان دنوں پڑھتے رہے کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہے. یہاں کافر قانونی طور پر مراد نہیں ہے کہ آپ سمجھ لیں پوری دنیا کے مسلمان چونکہ وہاں تو شریعت نافذ نہیں ہے تو سب کے سب کافر ہیں، مرتد ہیں، واجب القتل ہیں. یہ اصل میں غلطی جو تھی یہ لگی تھی اور مغالطہ ہوا تھا یہ خوارج کو، لیکن نہیں، وہ قانونی طور پر کافر نہیں ہے. ایک ہے معنوی کفر، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. تو ایک ہے وہ کفر، ایک ہے کفر یہ کہ انسان باقاعدہ اسلام کو چھوڑ دے، مرتد ہو جائے. اب ارتداد بھی ایک قانونی ارتداد ہے، ظاہری ارتداد ہے. علی الاعلان ایک شخص اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، عیسائیت اختیار کر لیتا ہے. حضور کے زمانے میں بھی ہوا ہے. حضرت ام حبیبہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جب ہجرت کی تھی، ہجرت حبشہ، تو ان کا جو شوہر ساتھ گیا تھا وہ بھی مسلمان تھا، لیکن یہ کہ وہاں جا کر وہ کچھ شراب کی لت جو ہے زیادہ پڑ گئی اس معاشرے کے اندر حبشہ میں، اور مرتد ہو گیا، عیسائی ہو گیا. اب یہ حضور کے زمانے میں بھی ہوا ہے، لہذا رشتہ منقطع ہو گیا. حضرت ام حبیبہ اس کی اب زوجہ نہیں رہی. یہی وجہ ہے کہ حضور نے پھر مدینے سے پیغام بھجوایا ہے اور پھر نکاح ہوا ہے وہاں حبشہ میں. حضرت ام حبیبہ وہاں ہیں، حضور مدینے میں. نکاح پڑھایا نجاشی رحمت اللہ علیہ نے اور مہر اپنے پاس سے ادا کیا. پھر حضرت ام حبیبہ جو ہے مدینے آئی.
یہ چیزیں ارتداد ایک ارتداد قانونی ہے، صاف صاف اعلان کر دیں، جیسے مرتد ہو گئے حضور کے انتقال کے بعد کتنے ہی لوگ تھے جو نئی نبوتوں کے دعوے دار ہو کر کھڑے ہوئے، لوگ مرتد ہو گئے۔ اسی طریقے سے جن لوگوں نے کہ زکوٰۃ دینے سے انکار کیا وہ بھی مرتد قرار تھا، ان سے قتال ہوا، ان سے جنگ ہوئی۔ تو ایک ارتداد چھپا ہوا باطنی ارتداد، یعنی کوئی شخص دین کی دعوت سے متاثر ہو کر اس گروہ میں شامل تو ہو جاتا ہے کہ جو دین کے لیے کام کر رہا ہے، سر دھڑ کی بازی لگا رہا ہے، اس کی فطرت کے اندر بھی کوئی چنگاری تھی ایسی کہ جو بھڑک اٹھی فوری طور پر اور وہ ایمان لے آیا۔ لیکن اسلام کے راستے میں اور ایمان کے راستے میں جب تقاضے آئے، قاتلوا فی سبیل اللہ، آپ قتال کرو اللہ کی راہ میں، انفقوا فی سبیل اللہ، خرچ کرو، کھول دو اپنی تجوریوں کے منہ، دو اللہ کے راہ میں، اس سے اب ان کے قدم ڈگمگائے، اب انہوں نے آہستہ آہستہ قدم پیچھے ہٹانے شروع کیے۔ یہ جو لیکن وہ کفر کا اعلان نہیں کر رہے، آہستہ آہستہ قدم پیچھے ہٹا رہے ہیں، کوئی بہانے بنا کر اپنے آپ کو بچایا، آگے بڑھ کر کوئی جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے آپ کو بچایا، یہ مختلف اس کے مراحل ہیں۔ یہ میرا موضوع اس وقت نہیں ہے حقیقت نفاق، مراد صرف یہ کہ یہاں پر ارتداد سے مراد ہے وہ باطنی ارتداد، جو کوئی بھی اس صف میں آنے کے بعد اب پیچھے ہٹ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اب یہاں سے بیان شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ آسمان انہی کے اٹھا ہوا ہے اور یہ صاحبان جو ہے اگر وہ نہیں سنبھالے گے تو گر جائے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ تو اپنے اس مقصد کی تکمیل کے لیے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس کے تم اپنے آپ کو اہل ثابت نہیں کرو گے، اللہ کسی اور کو توفیق دے دے گا۔ فسوف یأتی اللہ بقوم، اب یہاں تین ڈائمنشنز بیان ہو رہی ہیں۔ بندہ مومن کی شخصیت کی تین ابعاد، تین ڈائمنشنز، تین رخ کہہ لیجیے۔ پہلا کیا، اور یہ جوڑوں کی شکل میں ہے، بہت خوبصورت ادبی اعتبار سے بھی یہ آیت جو ہے اس میں صنعت لفظی بہت ہی خوبصورت ہے۔ پہلا ہے یحبہم ویحبونہ، پہلا معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کرے گا۔ یہاں پہ ذرا نوٹ کیجئے، اللہ سے محبت قرآن مجید میں نے آج دیکھا پھر المعجم المفرس نکال کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی محبت، اللہ کن سے محبت کرتا ہے، کن کن اوصاف کے حامل لوگوں کو اس نے قرار دیا ہے اہل کہ اللہ ان سے محبت کرے۔ تو ویسے تو بہت سی آیات ہیں کہ جن میں جیسے آیتوں کے آخری ٹکڑے آتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، سب سے زیادہ تکرار کے ساتھ یہ آیا ہے، واللہ یحب المتقین، واللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، واللہ یحب المحسنین، واللہ یحب المتوکلین، یہ الفاظ تو آئے ہیں بہت مرتبہ، لیکن وضاحت کے ساتھ پوری آیت کا اسی عنوان سے آنا، وہ ایک تو سورہ صف کی آیت ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، یقیناً اللہ محبت کرتا ہے اپنے ان بندوں سے جو اس کی راہ میں جہاد نہیں قتال کرتے ہیں، اس طرح کی صفیں باندھ کر گویا کہ سیسا کھلائی ہوئی دیوار ہے، صفوں میں رکھنا پیدا نہ ہو سکے، کوئی بھی پیٹھ نہ دکھائے کہ صف میں رکھنا پیدا ہو جائے، برچے کا وار آئے تو سینے پر آئے، پیٹھ پر نہ آئے، تیر آئے تو سامنے لگے پیچھے نہ لگے، بلکہ یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار، بنیان مرصوص، جسے آج کل ہم کہیں گے کہ سیمنٹ کنکریٹ کی دیوار، اس طرح کی دیوار بنے ہوئے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اور دوسرے یہ آل عمران میں آیا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، لیکن وہ کیسے محبت کرے گا؟ اگر تم میری اتباع کرو گے، اور اتباع پیروی، اور اس میں نقشہ ذہن میں رہنا چاہیے حضور کی پوری شخصیت کو سامنے رکھ کر۔ اب ایک شخص جو ہے، ویسے تو یہ کہ بعض صحابہ سے ایسے حالات منقول ہیں، کیفیات ہوتی ہیں، جذباتی کیفیات ہوتی ہیں، کہ ایک صحابی نے حضور کو دیکھا، ایک ہی مرتبہ دیکھا کہ آپ کا گریبان کھولا تھا، بٹن لگے ہوئے نہیں تھے، پھر انہوں نے ساری عمر گریبان کو بٹن نہیں لگائے کہ حضور دے، انہوں نے حضور کو اسی شکل میں دیکھا تھا۔ یا یہ کہ حضرت اویس قرنی کے بارے میں آتا ہے، جب ان کے علم میں آیا کہ حضور کے دو دندان مبارک شہید ہو گئے تھے غزوہ احد میں، انہوں نے اپنے وہی دو دانت توڑ دیے، نکال دیے۔
اب یہ ہم یوں کہیں گے کہ یہ ایک طرح کی جذب کی سی کیفیت ہے. اصل اتباع اس کا نام نہیں ہے. اصل اتباع تو اس کو کہتے ہیں کہ جو نقشہ تھا حضور کی زندگی کا، جو رخ تھا، اس رخ کی پیروی کی جائے. حضور نے دنیا میں کیا کیا؟ جائیداد بنائی. کوئی جائیداد چھوڑ کر آپ گئے دنیا سے اپنی اولاد کے؟ کیا صلاحیت نہیں تھی آپ میں؟ دنیا کا صلاحیت کے اعتبار سے چوٹی کا انسان، جس کو ڈاکٹر مائیکل ہارٹ بھی ٹاپ پر رکھ رہا ہے، تاریخ انسانی کے 100 جن کا کہ اس نے پہلے سلیکشن کیا، سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف دی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف ہیومن ہسٹری، وہ 100 شخصیتیں جنہوں نے انسانی تاریخ کے رخ کو موڑا ہے، اور ان میں ٹاپ پر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ صلاحیتوں کے اعتبار سے کون اندازہ کر سکتا ہے کیا صلاحیت تھی، کیا ذہانت تھی، کیا معاملہ فہمی تھی، کتنی منصوبہ بندی آپ کے علم میں تھی. وہ تو ڈاکٹر منٹگومری واٹ کو اگر آپ پڑھیں، محمد ایٹ مدینہ خاص طور پر، تو جو بھی الفاظ ہو سکتے ہیں انگریزی زبان کے، یعنی معاملہ فہمی، انسان شناسی، موقع شناسی، منصوبہ بندی، ہر اس کے تمام سپرلیٹوز استعمال کر دیے کہ اس میں ٹاپ کی انسانی شخصیت، اس میں کوئی شک نہیں. اس حوالے سے لیکن انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا مصرف کیا ٹھہرایا؟ جائیداد نہیں. کوئی اپنی خاندانی حکومت قائم کر کے گئے؟ نہیں. ایسا بھی ہوتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں خود اپنی زندگی مسلسل جہاد اور قتال میں بسر کر دیتے ہیں تاکہ اپنی سلطنت قائم کریں. بابر کی زندگی گزری اسی میں، پھر سلطنت بنا کے چھوڑ گئے. یہ سلطنت نہیں بنا، کوئی جائیداد نہیں چھوڑ. رخ کیا تھا؟ ایک ایک لمحہ زندگی کا، ساری توانائی، ساری قوتیں کس کام میں صرف کی؟ اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ اور اللہ کے دین کی اقامت قائم کرنا ہوتی. یہ ہے اتباع. میری ایک کتاب ہے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک بریلوی مکتب فکر کے صاحب ابھی کچھ عرصہ ہوا مجھ سے ملنے آئے تھے. ان کا میں اس کتاب سے بہت متاثر ہوا، حالانکہ وہ اہم شخصیت ہے بریلوی مکتب فکر. لیکن یہ کہ ہم نے یہ بات سکھائی نہیں لوگوں کو. لوگوں کو بتا رکھا ہے کہ مسواک کرنا سنت ہے سنت، کوئی شک نہیں. کوئی شخص اس حد تک حضور نقش قدم پر چلنا چاہے، وہ کہے کہ میں برش نہیں کروں گا، میں تو مسواک استعمال کروں گا. حضور مسواک استعمال کرتے تھے. ہم قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے، ہم عزت کریں گے کہ یہ شخص اور قریب سے قریب تر ہو رہا ہے. کوئی شخص طے کرتا ہے کہ میں شلوار نہیں پہنوں گا، اگرچہ حضور نے پسند کیا پہنی نہیں، تو میں تو پھر شلوار نہیں پہنوں گا، میں تو تہبند ہی باندھوں گا جو حضور کا لباس تھا. اس کی بھی ہم قدر کریں گے. لیکن یہ کہ اصل اتباع سنت اس کا نام نہیں. اصل اتباع سنت اس پوری زندگی کے ڈھانچے کو، اس پورے زندگی کے خاکے کو، اس پوری زندگی کے رخ کو اختیار کرنا ہے کہ جس کو محمد رسول اللہ نے اختیار کرنا ہے. تو یہ دو ہیں وہ آیات کی جو میں تلاش کر سکا ہوں کہ اس میں وضاحت کے ساتھ کہا اللہ کے محبوب کون ہیں. الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اور ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ظاہر بات ہے کہ یہاں جب آیا یحبہم تو گویا یہ سارے اوصاف اس میں آ گئے، اس لیے کہ یہ اوصاف ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں. جن میں یہ اوصاف ہوتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے. لیکن دیکھیے یہاں اس آیت میں ترتیب ذرا الٹی رکھنی ہے. وہ ترتیب کیا ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت کی، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. یہاں ہمارا اللہ سے محبت کرنا مقدم ہے، لیکن اس آیت میں اللہ کا محبت کرنا انسانوں سے مقدم ہے، اور یحبونہ یہ اس کو بعد میں لا رہے ہیں. یہ اصل میں خاص مقام ہے، اللہ جس کو چن لیتا ہے. استفاء اور اجتباء جو لفظ کے آیا ہے امت مسلمہ کے لیے بھی، هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم. اللہ نے تمہیں چن لیا، پسند کر لیا. اسی طرح وہ افراد کو پسند کر لیتا ہے. حدیث میں آتا ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، پھر وہ جبرائیل سے کہتا ہے کہ اعلان کر دو پورے عالم میں کہ مجھے اپنے اس بندے سے محبت ہے. پھر جبرائیل اعلان کرتے ہیں اور پھر اس شخص کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے، وہ محبوب بن جاتا ہے لوگوں. تو اللہ کی پسند ہے،
یجتبی الیہ من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف گھسیٹ لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے اور اپنا بنا لیتا ہے۔ اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے۔ تو پہلے اللہ اپنا بناتا ہے، پھر اس کے نتیجے میں وہ محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، اور یہ اللہ کے ساتھ محبت جو ہے، اب اس کا معیار بھی کیا ہوگا؟ ایک محبت کا معیار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیٹھے ہوئے لو لگائے ہوئے، جی چاہتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے، لو لگی رہے اور اللہ کے ساتھ ایک ذہنی اور قلبی اور روحانی رشتہ برقرار ہے۔ یہ صوفیہ کا طریقہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے نسبت ولایت۔ نسبت نبوت اور رسالت اس کے بالکل برعکس، وہ یہ نہیں ہے کہ مگن رہو بس اللہ کی۔ اس کا ایک نقشہ کھینچا ہے اقبال نے اپنے خطبات ہی میں شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ شیخ عبدالقدوس گنگوہی بہت بڑے بزرگ تھے، ابراہیم لودھی اور بابر کی جب جنگ ہوئی ہے اس موقع پر وہ موجود تھے، یعنی یہ سمجھیے 16ویں صدی کے آغاز میں گنگوہ کی بڑی شخصیت۔ ابراہیم لودھی گیا تھا ان کے پاس دعا کی درخواست لے کر کہ بابر حملہ آور ہو گیا ہے، میرے لیے دعا کریں، دعا نہیں کی تھی۔ بہرحال ان کے بارے میں اقبال لکھتے ہیں کہ وہ ایک روز اپنے مراقبے کی کیفیت میں، نہیں یہ اس میں نہیں ہے، ویسے ان کا تذکرہ کسی اور حوالے سے خطبات میں ہے، یہ کسی اور جگہ سے جو میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، کہ وہ تھے کسی کیفیت کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کہ اقامت کی آواز آ گئی، قد قامت الصلاۃ، اب اٹھنا پڑا، لیکن جھنجلا کر کہا کہ حضوری سے نکال کر دربانی میں کھڑا کر دیا۔ میری جو کیفیت تھی، میرا جو قلبی اور روحانی رشتہ اللہ سے قائم تھا، یہ تو حضوری کی کیفیت تھی۔ اب یہاں میں صف میں آ کر کھڑا ہو گیا، اب تو امام کہے گا اللہ اکبر تو رکوع کریں گے۔ ایک وہ کیفیت ہوتی ہے اپنے من میں جو ہے، ایک کیفیت یہ بھی ہوتی ہے، کوئی شخص چاہتا ہے ایک سجدہ جو ہے میرا سر اٹھاؤں ہی نہ، گھنٹوں سجدے میں پڑا رہے، لیکن جماعت کا اور معاملہ ہے، وہ کہے گا امام اللہ اکبر، سر اٹھانا پڑے گا، اس لیے کہ اب آپ اپنا وہ چاہے کتنا ہی ذوق و شوق آپ کا ہے، اب آپ مزید دیر جو ہے وہ سجدے میں نہیں رہ سکتے۔ تو حضوری کی کیفیت سے نکال کر مجھے دربانی میں کھڑا کر دیا، لیکن کھڑا ہونا پڑتا۔ فرض نماز فرض، اچھا فرض نماز فرض ہے تو اقامت دین کی جد و جہد بھی فرض ہے۔ اگر یہ نہیں، بس مصیبت یہی ہے کہ ہمارے سامنے یہ تصور ہے ہی نہیں، ہم سمجھتے ہیں وہ کوئی اضافی کام ہے، کوئی بڑا اونچا کام ہے، بہت اعلیٰ کام ہے، اعلیٰ مراتب جنت کے اونچے درجات جن کو مطلوب ہو وہ یہ کام کرے، نہیں، عین فرض، فرض عین ہے اس جد و جہد جو ہے اس کے لیے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جنہیں پھر پسند کر لیتا ہے، پھر وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ کی محبت کا معیار جیسا میں نے ابھی عرض کیا تھا وہ تو ہوگا حضور کا اتباع، حضور کا نقش قدم، حضور کی پوری زندگی کا رخ اختیار کرنا، اور اسی کو پھر سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں جو بہت مرتبہ آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہے، یہ محبتوں کے حوالے سے، کیونکہ وہاں 8 اشیاء کی محبتیں ایک طرف رکھ کر اور پھر 3 محبتوں کو دوسرے پلڑے میں ڈالا گیا ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ 24ویں آیت ہے سورہ توبہ کی۔ اے نبی ان کو بتا دیجئے، ان کے کان کھول دیجئے، لوگوں اگر تمہیں اپنے باپوں سے، اپنے بیٹوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی بیویوں سے، اپنے رشتہ داروں سے اور اپنے ان اموال سے جو تم نے جمع کیے ہیں، اور اپنے وہ کاروبار جن میں کساد کا، بندے کا تمہیں خوف لاحق رہتا ہے، بڑی مشکل سے جمائے ہیں، اور اپنی وہ حویلیاں اور کوٹھیاں اور محل جو تم نے بنائے ہیں، جو تمہیں بہت محبوب ہیں، اگر یہ 8 چیزوں کی محبت تمہارے دل میں زیادہ ہو گئی اللہ کی محبت سے، اس کے رسول کی محبت سے، اور اس کے لیے جہاد کی محبت سے، اللہ کی محبت اور رسول کی محبت کا عملی تقاضا، اللہ کی محبت کا دعویٰ کر سکتا آدمی، ثبوت شاہد کیا ہے؟ رسول کی محبت کا دعویٰ کر سکتا ہے، عشق رسول کے ترانے الاپ سکتا ہے، بڑی بڑی جو ہے محفلیں میلاد منعقد کر سکتا ہے، نعت خانوں کو بلا کر بڑی بڑی اسے دے کر معاوضے اور اسے بڑی مناجاتیں پڑھوا، لیکن یہ معیار تو نہیں۔ اللہ کی محبت، اللہ کے دین کو قائم کرو، اللہ کے رسول کی محبت ان کا مقصد ہے، بے شک ہے اللہ کے دین کا غلبہ، اس کے لیے اپنے آپ کو لگا دو، کھپا دو، یہ ہے محبت۔ وَجِہَادٍ فِي سَبِيلِهِ،
فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اگر وہ 8 چیزوں کی محبت ان 3 محبتوں سے بڑھ گئی تو جاؤ بیٹھو وہاں انتظار کرو ذرا یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اور یہ تو فوراً سن لو کہ اللہ ایسے ناہنجاروں کو ہدایت نہیں دیتا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، نہیں دیتا۔ یہ ہے تو فرمایا پہلی ڈائمنشن جو ہے وہ کیا ہوئی؟ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کرے گا۔ دوسری ڈائمنشن أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اب ان کا جو ابناء نو ہے انسانوں کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ اہل ایمان کے حق میں بہت نرم، بہت نرم، شفقت، مہربانی، اور کافروں کے حق میں سخت، جس کو اقبال نے کہا ہے کہ ہو حلقہ یارا تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یعنی یہ جو سورہ فتح کے آخر میں بھی بیان کیا گیا ان کی کیا کیفیت ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار پر بہت سخت، بہت بھاری، اور آپس میں بہت مہربان، ایک دوسرے کی دلجوئی کرنے والے، ایک دوسرے کے جذبات کا پاس کرنے والے، لحاظ کرنے والے۔ یہ ہے دوسری ڈائمنشن۔ اور یہاں کفار سے مراد جو ہے سورہ ممتحنہ میں جو وضاحت آئی ہے وہ کفار کے جو راہ حق کے مظاہر، ایک وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک سائلنٹ میجورٹی ہے۔ کفار کی ایک کیفیت وہ ہو سکتی ہے کہ جسے غرض ہی نہیں ہے، نہ ادھر کی نہ ادھر کی، وہ نہیں، ان کے ساتھ تو اجازت دی گئی ہے کہ ان کے ساتھ آپ بھی کوئی نرمی کا معاملہ کریں، تقسطوا الیہم، ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن جو مزاحم ہو، اللہ کا راستہ روکنے میں ایکٹیو بن جائے، سامنے آئے، مد مقابل ہو، ان کے لیے تو کوئی نرم گوشہ نہیں ہونا چاہیے، انہیں تمہارے اندر انگلیاں دھسانے کی جگہ نہیں ملنی چاہیے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہاں فرمایا اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ اب جو کہ جوڑے آ رہے ہیں تو دیکھیے تیسرا جوڑا، تھرڈ ڈائمنشن، یجاہدون فی سبیل اللہ، اور یہاں اس کو بیلنس کیا ہے ولا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ یہاں جہاد جامع لفظ آ گیا، صرف قتال نہیں، جہاد، جد و جہد، محنت، مشقت۔ 12 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا، 13ویں برس سے شروع ہوئی ہے، یا 13ویں یا 14ویں سے جو قتال شروع ہو گیا۔ تو جہاد ہے، بڑا بیس ہے اس کا، دعوت ہے، تبلیغ ہے، تلقین ہے، تنظیم ہے، تربیت ہے، تزکیہ ہے، یہ سارے مراحل سے بھی نکلیں گے تو کہیں جا کے قتال کا مرحلہ آئے گا۔ اگر تربیت ہی نہیں ہوئی ہے، ابھی ان کو پختہ بنایا ہی نہیں گیا، ان کی اپنی شخصیتیں اس رنگ میں ڈھلی ہی نہیں ہے، وہ صبغۃ اللہ میں رنگے ہی نہیں گئے ہیں، تو کیا فائدہ؟ ایسے لوگوں کو لا کے میدان میں ڈال دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اسلامی انقلاب اس سے نہیں آئے گا، اللہ کا دین اس سے قائم نہیں ہوگا۔ ہاں کوئی تبدیلی آ جائے گی، کوئی خر چلا جائے گا اور گاؤں آ جائے گی، یا گاؤں چلی جائے گی اور خر آ جائے گا، بس اس کے سوا کچھ نہیں۔ خر آمد کے گاؤں رکھ، گاؤں آمد کے خر رکھ، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہ تو یہ پہلے جماعت کو تیار کرنا ہے، اور یہ پورا مرحلہ جہاد کا ہے، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، اور نہیں پرواہ کریں گے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت۔ اب یہاں خاص طور پر دیکھیے ایک مخالفین کا انداز ہوتا ہے، یہاں وہ مراد نہیں ہے، یہ ملامت نہیں اپنے کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں بہترین تعبیر ہو گئی ہے، حالانکہ شاید فیض کے سامنے تو یقیناً یہ مقام نہیں ہوگا قرآن کا، لیکن اس کی نظم میں جو کیفیت، جو الفاظ یہ استعمال ہوئے وہ اس مقام کی صحیح تعبیر کر رہے ہیں۔ اس نے جو کہا ہے کہ اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری، تنہا پس زندہ کا بھی رسوا سر بازار، کڑکے ہیں بہت شیخ سرے گوشے ممبر، اور برسے گرجے ہیں موت اہل حکم بر سر دربار۔ لیکن اس کے بعد کا بند ہے، چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوی کے دشنام، اور چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت۔ دوسرا تو گالیاں دے گا، مخالفت کرے گا، ناوی کے دشنام، وہ گالیوں کے تیر چلائے گا۔ چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوی کے دشنام، اور چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت۔ اپنے کہتے بھائی تمہیں کیا ہو گیا، پاگل ہو گئے ہو، کوئی بال بچوں کا بھی خیال کرو، کچھ مستقبل کی فکر بھی کرو، یہ بچیاں بھی ہیں تمہارے ہاں، ان کے ہاتھ پیلے کرنے ہوں گے،
زمانے کے رنگ کو دیکھو، وقت کے تقاضوں کو دیکھو، تم ہمہ وقت لگے ہوئے ہو، تمہیں کوئی فکر نہیں دائیں بائیں کی، جس کی بنا پر منافقین انہیں کہتے تھے سفہاء، یہ بیوقوف لوگ ہیں، احمق لوگ ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں، اور چلو ان کا نقشہ دیکھو، ابو بکر کا، عمر کا، عثمان کا، علی کا، طلحہ کا، زبیر کا، عبد الرحمن بن عوف کا، سعد بن ابی وقاص کا، سعید بن زید کا، دیکھو ان کا نقشہ، اور فقراء صحابہ کتنے ہیں، دیکھو ان کا نقشہ۔ وہ کہ یہ تو بے وقوف لوگ فینیٹکس ہیں، جنونی ہیں، یہ دیوانے ہیں، انہیں اپنے بھلے برے کی کوئی تمیز رہی نہیں، انہیں کوئی مستقبل کا فکر نہیں، اولاد کی فکر نہیں، کسی چیز کا فکر نہیں۔ ہم ایسے بے وقوف اور احمق نہیں بن سکتے۔ اور نؤمن کما آمن السفہاء، یہاں وہ نقشہ ہے کہ چھوٹا نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت، یہ طرز ملامت جو ہے یہ روک لینا پائے۔ اس کا نقشہ سورہ عنکبوت میں بھی کھینچا گیا ہے کہ بڑے کچھ بزرگانہ انداز میں کچھ لوگ کہتے ہیں پاگل ہو گئے، فلاں شخص نے تمہیں جو ہے پاگل کر دیا ہے، تم لگ گئے اس کے پیچھے، اپنا مستقبل، اپنا کیریئر برباد کر رہے ہو۔ اور دیکھو ہم نے اپنے یہ جو بال ہے وہ دھوپ میں سفید نہیں کیے ہیں، ہم نے بڑی دنیا دیکھی ہے، اور جو راستہ ہمارا ہے اسی کو اختیار کرو، اور اگر تمہیں یہ خیال ہے کہ اللہ کے یہاں کوئی پکڑ ہو جائے گی تو ہم تمہارا بوجھ بھی اپنے سر میں لے لیں گے۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم، تمہارے بوجھ بھی ہم اٹھا لیں گے اور ہم ذمہ دار ہوں گے۔ وما هم بحاملین من خطایاہم من شیء انہم لکاذبون، حالانکہ وہ ان کی خطاؤں کے بوجھ میں سے کچھ بھی حصہ نہیں بانٹ سکیں گے، وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو یہ ہے وہ طرز ملامت۔ جاہدون فی سبیل اللہ، وہ جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں، لا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ یہ تین ڈائمنشنز ہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں نا ابعاد ثلاثہ، اس کمرے کی یہ لمبائی ہے، یہ چوڑائی ہے، یہ اونچائی ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ لمبائیاں بھی دو ہیں، چوڑائیاں بھی دو ہیں، تو وہ 6 بن جاتی ہیں ڈائمنشن میں سے۔ اس حوالے سے یہ 3 جوڑے آ رہے ہیں، 3 ڈائمنشنز، یحبہم ویحبونہ، نمبر 1، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، نمبر 2، یجاہدون فی سبیل اللہ لا یخافون لومۃ لائم۔ پھر فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من، یہ ہے اللہ کا فضل، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ہم بناتے ہیں حویلیاں، لکھتے ھذا من فضل ربی، چاہے وہ فضل ربی جو ہے رشوت کی شکل میں آیا ہو، بلیک مارکیٹنگ کی صورت میں آیا ہو، ھذا من فضل ربی، اللہ کا فضل۔ اللہ کا فضل تو یہ ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ ہے اللہ کا فضل، یہ ہے اس کی دین، یہ ہے مرتبہ اور مقام، جس جو مل گیا جس کو مل گیا، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور یہ بھی جان لو اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، بہت وسعت والا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ اس کو یہ فضل مل گیا تو تمہیں نہیں مل سکتا۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، مانگو، سوال کرو اللہ سے، اس کے فضل میں سے طلب کرو، دعا کرو کہ اللہ میرے اس بھائی نے یہ کچھ کر کے دکھا دیا، مجھے بھی توفیق دے کہ میں اسے کچھ کر کے دکھاؤں۔ آخر یہ بھی انسان ہے، اسی معاشرے میں رہ رہا ہے، اسی زمانے کے مسائل سے یہ بھی دو چار ہے جس سے میں دو چار ہوں، اس کے بھی بیوی بچے ہیں، میرے بھی بیوی بچے، اس نے یہ کچھ کر کے دکھا دیا، اللہ مجھے بھی دے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ فَضْلٍ فَضْلِهِ، اللہ سے مانگو، اس کا فضل تلاش کرو، اس کا فضل طلب کرو۔ تو ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع، اس کے فضل کا کوئی خزانے جو ہیں وہ اتھاہ ہیں، لا متناہی ہیں، ان کی کوئی حد و حساب نہیں ہے، واسع علیم، لیکن وہ علیم بھی ہے، جانتا ہے کہ فضل کا مستحق کون ہے، مستحق اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے۔ یہ آپ کو اللہ کے ہاں اپنا ایک کلیم جو ہے اس کے لیے کوئی دلیل دینی پڑے گی، عزم آپ کا ہو، ارادہ آپ کا ہو، ابتدائی قدم بھی کچھ آپ اٹھا دیں، کچھ ابتدائی آزمائشوں میں ثابت قدم رہ کر دکھا دیں، پھر اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے فضل کثیر، وہ پھر فضل عظیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شامل حال ہوتا ہے۔ اگلی آیت دیکھیے، یہ اب ایک اور ڈائمنشن ہے بندہ مومن کی زندگی کی۔ 3 ڈائمنشن تو انفرادی شخصیت کے ہیں۔ اس دنیا میں انسان رہتا ہے تو جیسے کہ ہم کہتے ہیں مین از گریگوریس اینیمل، انسان جو ہے متمدن حیوان ہے، مل جل کر رہتا ہے، ایک دوسرے کا سہارا، جیسے دیوار ہے، اینٹیں ایک دوسرے کو سہارا دے رہی ہیں،
یہ دیواریں کونوں کے اوپر ایک دوسرے کو سہارا دیتی ہیں. یہ جو سہارے انسان لیتا ہے، تلاش کرتا ہے دنیا کی زندگی میں، ہر شخص کرتا ہے، لیکن یہ کہ اس سہارے کے اعتبار سے بھی بندہ مومن کی شخصیت کا ایک بالکل نیا رخ ہوتا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. یہ پھر 3 الفاظ آ رہے ہیں یہاں پر. تمہارا ولی، تمہارا پشپناہ، تمہارا حمایتی، تمہارا سہارا بس اللہ ہے، اس کا رسول ہے اور اہل ایمان ہے. یہ بھی ایک یوں سمجھیے کہ انسان کی ذہنی اور نفسیاتی کیفیت کے اندر انقلاب. آدمی سمجھتا میرے بھائی بند ہیں، بھائی باقی ان کی بات مانوں گا تو بات چلے گی نا، کسی وقت مجھے ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے. یہ میرا دوست ہے، یہ سفارش لے کر آیا ہے، کل مجھے بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے اس کے پاس جا کر کوئی کام کرنے کی. تو کام تو غلط ہے، کرنا پڑے گا، دوست کی بات کو کیسے رد کرنا. یہی کسی پر چل رہا ہے معاشرہ. لیکن ایک آدمی طے کر لیتا ہے مجھے سہارا صرف ایک درکار ہے، اللہ کا، اس کے رسول کا اور اہل ایمان کا، باہر کسی کا نہیں. ولایت باہمی جس شے کا نام ہے اس کا رشتہ ختم ہو جائے پوری نوع انسانی سے، اللہ کے ساتھ، رسول کے ساتھ، اور صرف اہل ایمان کے ساتھ. اور اہل ایمان بھی کون؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں جھک کر، جھکے ہوئے. اس کو بہت کم لوگوں نے سمجھا اس مقام کو. راکعون، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، جھک کر. اس کی کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کسی کو زکوٰۃ دی ہے، کسی کی کوئی مالی امداد کی، چلیے بہت آپ نے تیر مارا، آپ اس سے کوئی احسان کا نہیں تقاضا کرتے کہ آپ کا احسان مند ہو، اس سے شکریہ نہیں مانگ رہے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ کوئی بدلہ چاہیے نہ شکر گزاری چاہیے. بہت اونچا مقام ہو گیا. اس سے بھی اونچا ایک مقام ہے، وہ مقام یہ کہ آپ ممنون ہو کہ کسی نے آپ کی مدد قبول کر لی. ہو جائیے کہ وہ ممنون ہو آپ، لیکن اس کا اصل ہدف کیا ہے یہ آپ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں انفاق فی سبیل اللہ کا جو ضرب سنام ہے، چوٹی ہے، وہ 2 رکوع ہے، پورے 2 رکوع انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت. لیکن اس میں پھر جو آخری بات آئی ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف لا یسألون الناس الحافا. یہ انفاق کا سب سے بڑا جو مستحق ہے وہ شخص ہے جس نے اپنے آپ کو ہمتن لگا دیا اللہ کے دین کے لیے. اب وہ اپنے گزارے کے لیے کوئی وقت ہی نہیں ہے اس کے پاس، کوئی ہمتن کا جو ہم کہتے ہیں ہمہ وقت. اب ہمہ وقت ہے تو اپنے بال بچوں کے لیے روٹی کہاں سے پڑے؟ آخر دنیا کا تو معاملہ جو ہے کوئی وقت اپنے سے فارغ کرے، ہمہ وقت لگ گیا تو کہاں سے لائے گا؟ ایسے لوگ، ظاہر بات ہے کہ ایسے لوگ کسی سے مانگا نہیں کرتے، ان کو تو جا کر ان کے سامنے خدمت پیش کرنی ہوتی ہے، اور عاجزی کے ساتھ، تذلل کے ساتھ. آپ ہمارا یہ تعاون قبول کر لیں. وہ لوگوں سے لپٹ کر، جیسے کہ یہاں پر جب نماز ختم ہوتی ہے تو لپٹتے ہیں لوگ اور مانگتے ہیں، اور آپ کسی کو 1 روپیہ دے کر سمجھتے ہیں کہ آپ نے حاتم طائی کی قبر کو لات مار دی ہے. یہ اصل میں یہ نہیں ہے وہ طریقہ، بلکہ دیکھو. اور سب سے بڑا مسئلہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں گھر گئے ہیں اس طور سے ان کے پاس کوئی وقت ہی نہیں ہے اب. اور اس وقت کے حوالے سے اب چونکہ وہ اپنی جو ضروریات ہیں وہ پوری نہیں کر سکتے، فرمایا تحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف. ناواقف آدمی تو سمجھتا ہے کہ یہ غنی ہوں گے جب مانگتے نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ غنی ہوں گے، ان کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر مانگتے نہیں. یہ ہے اصل میں ان کے سامنے اگر آپ اپنا تعاون پیش کریں اور وہ قبول کر لیں تو ان کے احسان مند ہوں، آپ جھک کر پیش کریں، بجائے اس کے کہ آپ یہ سمجھیں کہ انہیں جھکنا چاہیے. نہیں، وہاں جھک کر دیں. یہ سارا ایک تحریکی تصور ہے، بیک گراؤنڈ تحریکی ہے جہاد فی سبیل اللہ کا. اس کے اندر اس کو سمجھا جائے تب بات سمجھ میں آتی ہے. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ کا مطلب کیا ہے. اس کے بعد فرمایا تیسری آیت وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. اور جو لوگ اس معیار پر پورے اتر جائیں، واقعتاً ان کا ولی، ان کا سہارا، ان کا پشپناہ صرف اللہ اور اس کا رسول اور اہل ایمان رہ جائیں، باقی رشتے کٹ جائیں. یہاں پہ جملہ یوں ہونا چاہیے تھا فَأُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ وَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. یہ لوگ حزب اللہ ہوں گے، یہ کوالیفائی کریں گے کہ ان کو اللہ تعالیٰ اپنی پارٹی قرار دے. اور یہ جان لو کہ اللہ ہی کی پارٹی غالب رہنے والی ہے.
یہاں بیچ میں سے اس کو نکال دیا، حذف کر دیا، اس کو آدمی جو ہے وہ اپنی سمجھ سے اس کے فل ان دی بلینک کر سکتا ہے۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو ایسے جو لوگ ہیں حزب اللہ یہی ہے کہ جو غالب ہونے والے ہیں۔ یہ ہیں وہ 3 آیات جو پہلی 51 سے 53، اس میں منافقت کا نقشہ، فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، اور یہ ہے اگر تم پیچھے ہٹ رہے ہو اور تم دوستیاں اور پینگیں بڑھا رہے ہو فتاق و فجار کے ساتھ، کفار کے ساتھ، یہود اور نصارہ کے ساتھ، تو دیکھو تمہیں ہٹا کر اللہ کسی اور کو لے آئے گا جن کے اوصاف یہ ہوں گے۔ اب اس کے لیے میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ یہ ایسی کوئی تحریک، ایسی کوئی قیادت ایک دن میں نہیں ابھرا کرتی، وقت لگتا ہے، پنیری لگانی پڑتی ہے، بہت سے پودے اس میں سے رہ بھی جاتے ہیں، پھر کچھ پودے پر جو کامیاب ہوتے ہیں وہ پھر جو ہے اس پنیری میں سے نکل کر وہ پروان چڑھتے ہیں اور برگ و بار لاتے ہیں۔ لیکن یہ کہ اس قسم کی قیادت کے اعتبار سے میں ایک اور پہلو سے بھی 3 ڈائمنشنز کا آپ کے سامنے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے اس آیت کے حوالے سے جو میں نے پچھلے دنوں بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت کا ارادہ کر لیتا ہے جس کے حق میں، یشرح صدرہ، اس کو انشراح عطا کر دیتا ہے، سینے کے سینہ کھول دیتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام۔ یہ شرح صدر اسلام کے حوالے سے اس کی بھی 3 ڈائمنشنز ہیں۔ پہلا شرح صدر اس حوالے سے ہونا چاہیے کہ اس کے سامنے مقصد بالکل واضح ہو، میں کیا کرنا چاہتا ہوں، ہدف کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک مثالی اسلامی جمہوری فلاحی ریاست کا قیام، اور یہ 4 الفاظ مل کر خلافت راشدہ بن جاتے ہیں۔ خلافت راشدہ کا قیام، یہ میرا مقصد ہے، شعور ہو اس کا، ایک آئیڈیل اسلامی جمہوری اور فلاحی ریاست جس کا آئیڈیل ہمارے سامنے نقشہ نمونہ خلافت راشدہ، وہ قائم کرنا، وہ منزل۔ دوسرے انشراح صدر اس پہلو سے کہ یہ اس کے لیے جد و جہد کرنا فرض عین ہے، جد و جہد کرنا لازم ہے، اس کے لیے میں اور آپ ہر شخص مسئول ہے۔ تو انشراح صدر کا ایک رخ یہ ہے کہ مقصد کا شعور واضح ہوگا، دوسرے زمان و مکان کا شعور ہونا بہت ضروری ہے، پورا قافلہ انسانیت جو ہے وہ کدھر جا رہا ہے، اس کا رخ کیا ہے، ماضی کیا ہے، آج کے مسائل کیا ہیں، آج کی دنیا کی سوچ کیا ہے، خاص طور پر جس علاقے میں کام کرنا ہے، مجھے آپ کو تو یہاں کام کرنا ہے، اس کا ایک ماضی ہے، اس کا پس منظر ہے، یہاں کون کون لوگ آباد ہیں، کن کن نسلوں کے لوگ آباد ہیں، ہندوستان کا ہم حصہ رہے اتنے عرصے، یا ہندوستان ہمارے زیر نگی رہا ہے، ہندوستان کا ماضی کیا تھا، اس میں کیا کیا ادوار آئے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو ماضی اور حال کے حوالے سے، اور پھر اس میں مستقبل کے لیے کیا کچھ پیشن گوئیاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اس کا واضح شعور ہونا ضروری ہے، معلوم تو میں چل کہاں رہا ہوں، راستہ کون سا ہے، اور تیسرے یہ کہ منہج کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، انقلاب کا راستہ کون سا ہے، اس کا واضح شعور۔ یہ 3 واضح شعور موجود نہ ہو تو اس قیادت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ 3 ڈائمنشن وہ جو ان 3 آیات میں آ چکی ہیں، اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ ہی سہارا کون، اللہ، اس کا رسول اور اہل ایمان، اور اس کے بعد یہ کہ 3 اعتبارات سے تصور بالکل واضح ہو، انشراح صدر۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔